رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ صلوات پڑھنا۔ صاحبان ایمان ہمیشہ اپنے ایمان کی راہ میں اور اپنے رب حقیقی کی جانب قربت حاصل کرنے میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور جب بھی آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان تازہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے بے پناہ صلاحیتوں، قابلیتوں کے ساتھ۔ انسان میں اتنا پوٹینشل ہے، اتنا ٹیلنٹ بائی نیچر ہے کہ ہر کوئی انسانی بلندی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان اشرف مخلوق ہے، کیا یہ درست اسٹیٹمنٹ ہے؟ آپ لوگ اتنا تو کم از کم ٹو وے ٹرانزیکشن ہو سکتا ہے۔ کیا انسان اشرف مخلوق ہے؟ میرے خیال سے کوئی کمپلیٹ پرفیکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر ہر انسان اشرف مخلوق ہے تو کیا یزید بھی اشرف مخلوق ہے؟ ہر فرعون بھی اشرف مخلوق ہے؟ استغفر اللہ، یہ ہم سن تک نہیں سکتے، ماننا تو دور کی بات ہے، تصور تک نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا انسان اشرف مخلوق نہیں ہے؟ بھائی خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنی تعریف کی ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، کائنات کا نظام برقرار رکھنے والا، اپنی قدرت کی تمام تر کیفیتوں کو کائنات پر ظاہر کرنے والا۔ جب انسان کی خلقت کا معاملہ آتا ہے تو خداوند عالم خود بھی اپنی تعریف کرتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ اس آیت کا حصہ ہے جس میں ہیومن کریشن انسانی خلقت کے پروسیس کو بتانے کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو کیا انسان اشرف مخلوق نہیں ہے یا ہے؟ جواب اس کا بہت سادہ سا ہے،
انسان اشرف مخلوق بن سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہر کوئی بالفعل ہے، انسان میں اشرف مخلوق بننے کی صلاحیت ہے، چاہے تو بن سکتا ہے، اور اگر انسانی شرافت سے گرتا ہے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ لوگ کون لوگ ہیں کہ جو جانوروں جیسے ہیں؟ قرآن میں مختلف آیتیں ہیں جن میں سے ایک جگہ بتایا گیا یا متعدد جگہوں پر اس طرح کا کلام قرآن میں ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یبصرون بہا، ان کے پاس کان ہیں سنائی نہیں دیتے، آنکھیں ہیں دکھائی نہیں دیتا انہیں، ان کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائی ایسا نہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں، اگر ان کو لے جائے کسی بھی وہ آئی ایگزام سینٹر میں چیک کیا جائے تو بالکل وہ کیا ہوتا مائنس پلس جو بھی نمبر دور کا نزدیک کا سب پرفیکٹ ہے، نہ ریڈنگ گلاس کی ضرورت ہے نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، بالکل آنکھیں اپنے مطلب کا ہر منظر دیکھ لیتی ہیں، کانوں کو اپنے مطلب کی بات سنائی دیتی ہے، اور اپنے مطلب کی بات سمجھتے بھی ہیں مگر سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے۔ تو کہ وہ جو الہی راہ میں اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا استعمال نہیں کر کے، جو انسان کی سب سے بڑی خصوصیت عقل اور شعور ہے، جو کہ انسان کے اندر انالائز کرنے، چیزوں کو دیکھ کر، ظاہر ہے کہ سائنس میں یہی تو ہوتا ہے، ہم لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ چیزیں چھوٹی سی دیکھتی ہیں، ایک ایپل کو درخت سے گرتے ہوئے دیکھا گیا، پھر اس کا ایک جنرل رول بنایا گیا، کہنے کو تو یہی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کر دیا تھا، بہرحال جسے جو کریڈٹ دیا گیا اپنی جگہ پر، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے اندر خصوصیت ہے، خداوند عالم نے عقل جیسی نعمت کو عطا کیا ہے، تو جب انسان عقل کا استعمال کرے گا تو کامیاب ہوگا، اشرف مخلوق بن سکتا ہے۔ بھئی دنیا کے لوگ سب عقل ہی کا تو استعمال کر رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگ اپنی اسمارٹنس کو استعمال کر ہی کے تو یہ ماس ڈسٹرکشن جیسے ویپنز بناتے ہیں، تباہی کے ہتھیار بناتے ہیں، یہ ہیکرز، یہ کرمنلز، یہ آن لائن، یہ سب یا بڑے پیمانے کے وہ جو وائٹ کالر ٹائپ کے بھی جو بڑے بڑے کرمنلز ہیں، انہوں نے بھی تو اپنے دماغ اور برین کا استعمال کیا کہ نہیں، عقل مندی یہ نہیں ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا عقل کیا ہے؟ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، آپ حضرات ماشاءاللہ سے خود پڑھے لکھے ہیں، سنتے بھی ہیں، غور سے بھی سنتے ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ عقل کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ عقل کو میں کہوں گا تھوڑا سا انٹلیکٹ، یا اور سادے الفاظ میں آلٹرنیٹ ورڈز یوز کرتا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ کوئی پرفیکٹ فٹ ہو، سمجھنے کے لیے ایک اندازہ ہو جائے۔ عقل کیا ہے؟ اسمارٹنس کیا ہے؟ ہوشیاری کیا ہے؟ 2 کو 4 بناؤ، 4 کو 6 بناؤ، اچھی چیز ہے، جائز راستوں سے نہیں کسی بھی طریقے سے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا اسمارٹ ثابت کرتے ہیں کہ ہم تو یوں دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ دھوکہ دینا یوں لوگوں کو جو ہے وہ ہم گمراہ کر سکتے ہیں، وہ کمال نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عقل کیا ہے؟ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا عقل کیا ہے؟ عقل العقل، میرے خیال سے آپ لوگ میں آدھا حصہ کہوں گا، عربی نے تو اردو کا مفہوم، آدھا آپ لوگ خود بتا دیں گے۔ عقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی بندگی ہو، جنت کو کمایا جائے، جنت کو ارن کیا جائے، اللہ کی بندگی ہی سب سے بڑا کمال ہے۔ تو ہمارا سوال کہاں سے چلا تھا؟ انسان اشرف مخلوق بن سکتا ہے نہیں، ہر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہر بشر جو جناب آدم کی اولاد سے آ گیا، جس قبیلے کا ہو، جس خاندان کا ہو، جس رنگ کا ہو، جس زبان کا ہو، جس نیشنلٹی اور جس کنٹری کا رہنے والا ہو، اس سے قطع نظر اگر انسان ہے تو اس کو اشرف مخلوق بننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ اور اشرف مخلوق بننے کا سب سے بڑا ٹول کیا ہے، سورس کیا ہے؟ کہ عقل۔ عقل کا استعمال کیسے ہوگا؟ ما عبد بہ الرحمن، سب سے بڑی عقل مندی اللہ کی بندگی ہے، سب سے بڑی اسمارٹنس امام کی اطاعت و نصرت ہے۔ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، کہا گیا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو امام کے ظہور کے بعد بہت ہی خوبصورت ماحول ہوگا، اس پہ کبھی تفصیل سے اس موضوع پر تحقیق کر کے اور دونوں سائڈ تیاری کے ساتھ بولنے والے سننے والے کم از کم 10-20 لیکچرز میں وہ صرف حالات جو ظہور کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس میں سے ایک اشارہ یہ دیا گیا کہ امام کے ظہور کے بعد مثلا ایک سمبولک طریقے سے ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ شیر اور بکری دونوں ایک ساتھ رہیں گے،
شیر اور بکری دونوں ایک ساتھ رہیں گے، وحشی گری کرنے والے وحشی جانور چھوڑ دیں گے، تو کیا جو یونیورس کا، دنیا کا جو نیچر ہے وہ چینج ہو جائے گا؟ معجزے کے ڈنڈے سے دنیا کو چلایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ضرورت پڑنے پر زمانے قدیم میں بھی انبیاء نے، اور ضرورت پڑنے پر آگے کے زمانے میں ائمہ نے بھی معجزات دکھلائے ہیں، مگر دنیا کا جو نظام ہے وہ معجزہ بیسڈ نہیں ہے۔ قرآن میں آیت ہے اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو سب کو مومن بنا دیتا، مگر یہی تو اختیار ہے، مجبور اور کمپلشن کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ لوگوں سے بندگی نہیں کروانی ہے۔ ورنہ تو کہا گیا ہے کہ یہ مثال بڑی، یہ بھی انٹرسٹنگ مثال ہے کہ جیسے جانور جتنے بھی چار پائے ہیں، اینیملز ہیں جن کے چار پاؤں ہیں، وہ ہمیشہ رکوع جیسی حالت میں نظر آتے ہیں۔ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، ہمیشہ وہ سجدے جیسی حالت میں ہیں، مگر جانوروں کا جھکے رہنا، کیڑے مکوڑوں کا زمین پہ پڑے رہنا، نہ یہ رکوع کہلاتا ہے نہ وہ سجدہ کہلاتا ہے۔ کیوں؟ انسان سیدھے قد و قامت والا جب اپنے اختیار سے تعبد، ہمبلنس اور بندگی کے جذبے کے ساتھ سر جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ رکوع کہلاتا ہے، اور اس سے بندہ بلند ہوتا ہے۔ سجدہ زمین پہ پڑے رہنے کا نام سجدہ نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے اختیار کے ساتھ زمین پر پیشانی کو سجدے میں رکھ دینا۔ میرا عنوان نہیں تھا، مگر سجدے کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بات اپنی گفتگو موضوع پر ہی ہو رہی ہے۔ انسان بلندی پہ جا کے اشرف مخلوق بن سکتا ہے۔ اشرف مخلوق بننا ہے تو اس کا معیار کیا ہے کہ عقل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر عقل کا استعمال ہو جائے تو انسان اشرف مخلوق بنے گا۔ عقل کا صحیح استعمال، یہ عقل ہے کیا کہ اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی ہوگی کیسے؟ یہ صرف انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے اختیار، اپنے فری ول کا استعمال کرتے ہوئے کبھی سر خم کر کے رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کا احساس بندگی، سینس آف سرویٹوڈ، بندہ ہونے کا ایسا سجدہ۔ سجدہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سجدہ ہے؟ نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ الگ ذکر ہے، الگ عمل ہے، سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ سجدے میں پیشانی ہم تو الحمدللہ مٹی پہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی جو پست چیز ہے ہماری زندگی میں، اس سے زیادہ نیچے کوئی، زمین کس سے نیچے نہیں جا سکتا۔ فرض کریے کوئی چھت پر ہے، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، جہاں پر بھی ہے، سب سے نچلی سطح جو ہے وہ مقام ہے جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، اور سجدے میں ہم زمین یا زمین کی چیزوں کو رکھتے ہیں۔ بہترین جو شے ہے سجدے کے لیے وہ تربت اور خاک شفا ہے، جس کا تذکرہ ہو چکا آپ کی خدمت میں۔ سجدے میں صرف پیشانی نہیں رکھی جاتی۔ آپ لوگ سب بتائیں گے سجدے میں کتنے اعضاء جو ہے وہ زمین پہ ہم رکھتے ہیں؟ 7 اعضاء رکھتے ہیں۔ 7 اعضاء رکھتے ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ بڑی سادی بیان کرنا، ذرا جلدی سے آگے بڑھیں۔ ویسے بھی جو 11 محرم جو لوگ مجلس میں آتے ہیں ان کو کچھ زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے، اس لیے آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم زیادہ توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کریں، یعنی کیونکہ آپ نے تھوڑے سے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، کوئی اس میں بالکل منفی رجحان سے نہیں عرض کر رہا ہوں، دور سے آنے جانے والے لوگ، گھروں میں کسی کے بزرگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جیسے بھی ہوں، وہ شاید بیچ میں کبھی بریک لینے کی بھی ایک دور سے سن رہے ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو اپنے ایفرٹس ڈال کے آ جاتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو زیادہ توجہ کے ساتھ سنایا جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اچھا، زیادہ دلچسپی کے ساتھ سنانے کا مطلب نہ زور سے چیخ مار کے آپ کو سنانا ہے، نہ زیادہ لمبا ٹائم لینا ہے، یہ بھی نہیں کہ پھنس گئے، نہیں، ٹائم پر ہو اور انشاءاللہ آرام سے آپ لوگ جیسے سن رہے ہیں اسی طرح سے سنیں۔ سجدے میں 7 اعضاء زمین پر رکھے جاتے ہیں، اور یہ بڑی یونیک عبادت ہے۔ کہا گیا کہ نماز انسان کی معراج ہے، اور نماز کی جو معراج ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدہ جو ہے وہ کہا گیا کہ بندے کی سب سے قریب ترین حالت، the closest situation, status towards God، جیسا بھی آپ نام دیں، سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ اچھا، یہ جو 7 اعضاء ہم رکھتے ہیں نا، تو یہ ایسے ہی نہیں نا، اس کے کچھ ایکشنز ہیں، ہاتھ کے کچھ ایکشنز ہیں، گھٹنے کے کچھ کام ہیں، اور پیروں کے کچھ کام ہیں، پیشانی کی بھی کوئی خصوصیت ہے، کوئی پہچان ہے۔ مستحب ہے کہ ناک بھی زمین پہ رکھا جائے یا سجدگاہ پہ رکھی جائے، تو یہ 7 اعضاء زمین پہ رکھے جاتے ہیں۔ بہت کام ہو رہا ہوتا ہے ایک سجدے کے دوران، بہت باتیں ہو رہی ہیں، ملٹیپل ایکشنز ہیں ایک سجدے کے دوران۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پیر چل کر جانے کی طاقت کا نام ہے نا، سہارا ہے،
گھٹنے کھڑے ہونے کا ذریعہ ہیں۔ ہاتھ کیا ہیں؟ ہاتھ انسان کی قوت، طاقت، اٹیک، ڈیفنس کرنے کا ذریعہ ہے، صرف سمبل نہیں ہے، ریئل ذریعہ ہیں۔ ہاتھوں کے ذریعے سے انسان اٹیک کر سکتا ہے، ڈیفینڈ کر سکتا ہے، ایکشن لے سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، کنسٹرکشن کر سکتا ہے۔ آپ گناتے جائیں ہاتھوں کے کتنے فنکشنز ہیں۔ اور اس کے بعد پیشانی کیا ہے؟ انسان کی شان، شوکت، عزت، شرافت۔ اردو زبان میں کہتے ہیں ناک کٹ گئی، ناک رہ گئی، ٹھیک ہے۔ ہم ایک سجدے میں جاتے ہیں، چل کر جانے کی طاقت کو بھی سرنڈر کر دیتے ہیں، کھڑے ہونے کی قابلیت کو بھی سرنڈر کر دیتے ہیں۔ ایک سولجر، ایک فوجی جب کبھی کسی جنگ میں سرنڈر کرنے کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو زیادہ زیادہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جائے گا، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تسلیم، یہ سرنڈر ہونا بہت کم ہے۔ زمین پر چلنے کی طاقت بھی رکھ دی، کھڑے ہونے کے ذریعہ بھی رکھ دیا، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دیا، ہتھیلی کے ساتھ منظم طریقے سے، ایسے ویسے بھی نہیں۔ پھر اپنی پیشانی، شان، شوکت، عزت کی نشانی مٹی پہ رگڑ رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیں، بعد میں جا کے گھروں میں اگر ٹیپ ہو تو آپ میجرمنٹ کر کے دیکھیں، انسان نارمل حالات میں فزیکل اعتبار سے کم سپیس آکیوپائی کر کے سب سے زیادہ چھوٹا بننا چاہے تو سجدے کی حالت سے زیادہ چھوٹا بن نہیں سکتا۔ آپ لیٹ کر دیکھیں، آپ کھڑے ہو کر کے دیکھیں، آپ بیٹھ کر کے دیکھیں۔ ہاں اگر اس سے زیادہ بہت اذیت اپنے آپ کو ڈالنا ہے نارمل حالت سے ہٹ کر کے، تب ہو سکتا ہے کہ آپ جب ٹیپ سے میجر کریں گے تو شاید وہ سجدے سے چھوٹی چیز بنے، لیکن نارمل حالت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالے بغیر فزیکل اعتبار سے بہت چھوٹے بن کر ہوا اور فضا میں کم سے کم جگہ کو آکیوپائی کیے ہوئے خدا کی بارگاہ میں خود کو زمین پر گرا کر پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنی طاقت، اپنا اظہار قدرت، اپنے دفاعی صلاحیت، اپنی شان و شوکت سب کو زمین پہ ڈال دیا، چھوٹا بھی کر دیا۔ زبان پر عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، بلند تو میرا پروردگار ہے۔ اب جب اس حالت کے ساتھ بندہ خلوص دل سے کہتا ہے کہ میرا پروردگار بلند ہے، تب آواز پروردگار آتی ہے، میرے بندے نے عاجزی، انکساری، تواضع، ہمبلنس کی انتہا کر دی، اب میں اس کو دنیا میں بلند کر دوں گا۔ جو خدا کی راہ میں سر جھکا دیتا ہے، من یخاف اللہ اخافہ اللہ اخافہ الناس بہی، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ کہا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے، خداوند عالم اس کا خوف دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو خدا، اسی لیے کہا کہ دنیا کی بندگی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے۔ اور یہ بندگی کیا ہے؟ کہ یہی اشرف مخلوق بننے کی صلاحیت کا نام ہے۔ میں تمہیداً عرض کرتے ہوئے اتفاق سے یہاں تک پہنچا، چونکہ تاریخیں بھی ایسی ہیں اور اپنے موضوع سے بھی میں بات کو مربوط کرنا چاہ رہا تھا۔ انسان اشرف مخلوق بن سکتا ہے، اور اس کا ذریعہ عقل کا صحیح استعمال ہے، اور عقل کا صحیح استعمال یعنی بندگی پروردگار۔ اور بندگی پروردگار کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے بھئی ہم اللہ کے تو بندے ہیں، مگر یہ رسول کی بات کیوں ہم مانیں، ہم امام کو کیوں مانیں؟ معاذ اللہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہماری طرح سے چلتے پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، بازار میں دیکھا ہے ہم نے ان کو، ان کی فیملی ہے، اولاد ہیں، ہم ان کو کیوں مانیں؟ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ الٹا نہیں دعویٰ کر سکتے، ہم تو سیدھے اللہ سے، سیدھے اللہ کی بات مانیں گے۔ یہی تو ابلیس نے کہا تھا۔ خداوند عالم نے کہا اس پیکر پر سجدہ کر پروردگار، میں تیرے لیے چاہے جتنے سجدے کر لوں لیکن اس پہ نہیں سجدہ کروں گا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو خاک سے پیدا کیا۔ دیکھیے توحید کی روح کا مطلب ہے کہ خدا کو ایک مانو اور خدا کے حکم کو مانو۔ جب خدا نے کہا میرے بنائے ہوئے کی عظمت کا اقرار کرو، ولی خدا اور نبی خدا کا اقرار انکار ابلیسی نفسیات ہیں۔ جو نبی اور امام کا انکار کرے حقیقت میں وہ نفسیات ابلیس کی نفسیات ہیں۔ ایک مکالمہ ملتا ہے جناب موسیٰ کا خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ اگر آپ کو یہ بہت زیادہ سمجھ میں آنے میں یا کنونسنگ طریقے سے لگنے میں ایسا کیسا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اس میں بہت زیادہ ہضم کے قابل نہ بھی ہونا، لیکن اس طرح کے مکالمے ملتے ہیں کہ خداوند عالم سے ایک دن جو ہے جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میں یہ پرانا، الفاظ تھوڑے سے ہمارے ہیں،
ہو بہو روایت کے الفاظ رہے ہیں، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار یہ پرانا جو جھگڑا ہے اس کو میں تھوڑا سا سیٹل کروا دوں، میں ابلیس سے کہہ دوں کہ اب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے، تاکہ اس طرح سے وہ انسانیت کو گمراہ بھی نہ کرے، اب وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے، کچھ معاملہ طے کر دوں۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ ٹھیک ہے، تم ابلیس سے کہہ دو کہ اس نے آدم پر سجدہ نہیں کیا تھا تو کم از کم قبر آدم کے سامنے جا کے احتراماً جھک جائے، سجدہ کر دے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو میں ایک ڈیل کرا دیتا ہوں، یہ معاملہ طے ہو جائے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ میں جب حقیقی آدم کے سامنے جھکنے پر تیار نہیں ہوتا تو قبر کے پاس کیسے جا کر خم ہوں۔ یہ جو تکبر اور یہ جو احساس ہے یہ خلاف بندگی ہے، تسلیم ضروری ہوتی ہے۔ توحید کا مفہوم یہ ہمارے یہ چیزیں بہت پریکٹیکل ہیں ہماری آج کی لائف میں۔ کبھی کبھی دین کے معاملات میں، عزاداری کے معاملات میں ہمارے جذبات نہیں مانتے، میرا دل نہیں مانتا۔ کہا گیا کہ امام کی آمد کے بعد کچھ لوگ کہیں گے نہیں نہیں آپ کی بات وہ نہیں، جیسا یہ دین ایسا ہے جیسا ہم بتا رہے ہیں۔ کہ یہ دینداری نہیں ہے، دینداری یہ ہے کہ سر جھک، جس کو ہم نے دلیل سے، عقل سے، قرآن سے، حدیث سے مان لیا تو جو وہ کہیں وہ انجام دیں۔ اور جب ان کی غیبت کے زمانے میں ہم نے فقیہ ہے، متقی و مقدس عالم کو مانا تو جو وہ حکم دیں اس کو انجام دیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہماری بظاہر مقدس جذبات کے بھی خلاف نظر آئیں، ہماری فکر کی سطح سے بھی بلندتر ہو، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم ماننے اور اس کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو چنانچہ بلندی تک پہنچنے کی صلاحیت بس انسان میں ہے۔ فرشتے پاک ہیں اس لیے کہ ان کے اندر وہ خواہش نفس نہیں ہے، اور جانور جو ہیں اللہ نے ان کے اندر وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ ایسا نہیں کہ جانور کچھ چیزوں میں ہم سے آگے نہیں ہیں، امید ہے انشاءاللہ اس میں غلط فہمی نہ ہو۔ کچھ چیزوں میں تو کچھ جانور جو ہے انسانوں سے بھی زیادہ اسمارٹ ہیں۔ کہا گیا کہ جو شہد کی مکھی کا جو نظام ہے ان کا بہت اسمارٹ طریقے کا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک چھوٹے چھوٹے جانور اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کے درمیان جو سلسلہ ہے، اب کیا پتہ وہ بھی بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کہ ہم بھی اشرف مخلوق ہیں، ہم کو ان کی نفسیات کا کیا پتہ۔ ہر کوئی سوچ سکتا ہے۔ میں نے یہ درمیان میں ایسے ہی کہا آپ کی خدمت میں، ہم تو لاجک اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ تو جانوروں کے اندر بھی جیسے کہا گیا کہ ارتھکوئک کو پریڈکٹ کرنے کا میرے خیال سے آج تک کوئی ایگزیکٹ سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے، تھوڑے بہت امکانات پہ غور کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ کا چاند گرہن، سورج گرہن، یہاں تک کہ بہت سے اور آسمانی آفات کو مکمل طریقے سے اس کا پریڈکشن ممکن ہے، لیکن زلزلے کی مکمل پیشن گوئی نہیں۔ شاید آج کل کی سائنس کافی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، کچھ نشانیاں بتا دیتے ہوں، مگر بتایا گیا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کے اندر کوئی ایسا سینس ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے سونامی ہونے والی ہے، پہلے دریا میں زلزلہ آئے گا، پھر دریا، یہ سونامی تو ہم نے پہلے نہیں سنا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ ریسنٹلی کچھ گزشتہ سالوں سے چلا ہے کہ دریا میں زلزلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سیلاب اور پتہ نہیں کیا کیفیتیں ہریکین کے ساتھ جاری ہوتی ہیں۔ بہرحال تو کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے سینس، جن کے احساسات کچھ باتوں میں انسان سے زیادہ آگے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی خصوصیت ہے، مگر فرق کیا ہے؟ 1000 سال پہلے، 5000 سال پہلے بھی جو شہد کی مکھیوں کی خاصیت تھی آج بھی وہی خاصیت ہے۔ ان کے اندر ڈیولپمنٹ اور آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ انسان وہ ہے جو دنیاوی معاملات میں بھی، اخروی معاملات میں بھی بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ گنجائش صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اچھا، اس میں دو باتیں ہیں، بالکل ایک طالب علم گفتگو ہے، آپ لوگ سن چکے ہیں، پھر بھی لفظ کے ساتھ چلیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں بلکہ بدتر ہے۔ پروردگار یہ ہم لوگ دنیا میں کلام کرتے ہیں تو تھوڑا سا کبھی 100% شور نہیں ہوتے، تو ایک بات کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بلکہ یا ہو سکتا ہے، تو خود بتا دے کہ ایسے انسان جو عقل کا اور اپنی انسانی صلاحیت کا مناسب استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں جیسے ہیں یا جانوروں سے بدتر ہیں۔ طے ہو جائے نا یہ دو باتیں کیوں ہیں۔ اس میں ایک طرح کیا مردد ہونے والی کیفیت کہ یہ ہیں بلکہ یہ ہیں۔ ایک بات بتا دیا جائے، صرف یہ کہہ دیا جائے کہ وہ جانوروں سے بدتر ہیں، یا صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جانوروں جیسے ہیں۔ اس کی تفسیر میں بہت سادھی سی تفسیر یا سمجھانے کا جو بہت سمپل طریقہ بتایا گیا کہ اصل میں جب انسان جانور جیسا ہوتا ہے تو ہوتا ہے جانور جیسا،
یعنی وہ کام کیا کرتا ہے؟ فرض کریے کچھ جانوروں کا کام ہے کسی بھی طریقے سے اپنا پیٹ بھر لیں، جہاں سے بھی ملے، بھوک لگتی ہے، دیکھیے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے، فرق کیا ہے؟ جانور کے سامنے جو اس کی غذا ہے سامنے آئے تو وہ کھا لے گا، وہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اپنے مالک کے ہاں کا چارہ ہے، کسی اور کا کھیت ہے، اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، جہاں اس کو غذا نظر آئی وہ کھایا۔ انسان کیا ہے؟ انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلے دیکھیں حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، پھر آپ لوگ کہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ صحت کے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے، آپ کی طبیعت کے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب انسان جانوروں جیسے کام کرتا ہے تو جانور جیسا ہے، لیکن جانور سے بدتر اس لیے ہے کہ جانور کو اللہ نے پیدا ہی ویسا کیا تھا، انسان کو ایسا نہیں پیدا کیا تھا، انسان کو پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جن کے پاس ملکوتی نگاہ ہوتی ہے نا، جو حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ملکوتی نگاہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم کے لیے ہے وَنُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے جناب ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت سے، یہ کوئی بہت فلسفیانہ گہری گفتگو نہیں، بہت سادی سی بات ہے، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بحث گہری ہو سکتی ہے، جو چیز حقیقت ہے وہ ایسی نظر آئے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جو چوتھے امام کے حوالے سے واقعہ ہے نا کہ چاہنے والے نے کہا مولا کتنے حاجی، تو امام نے کہا کہ کتنے کم حاجی، مولا کتنے حاجی، کتنے طواف کرنے والے، وہ کریکشن کر رہا ہے کہ شاید کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کوئی لفظ درست طریقے سے نہیں پہنچا، امام کہہ رہے ہیں کتنے کم حاجی، کتنے کم طواف کرنے والے۔ پھر اس کے بعد امام نے جب دکھایا تو سب ایک جانور نہیں نظر آ رہے تھے، یہ کمال کی بات ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بکرا نظر آ رہا تھا، کوئی فرض کریں کہ بیل، کوئی اونٹ، کوئی وحشی جانور، یہ الگ الگ کیوں نظر آ رہے تھے؟ کہا کہ لوگوں کے حالات اور ان کے نفس اور ان کی جو حقیقی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی الگ الگ ہو سکتی ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ آپ یوسف کو بھیجتے کیوں نہیں ہیں، میں جناب یوسف کا ہی واقعہ آج تھوڑا تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید اس تفصیل سے عرض نہ کر سکوں، میں اشارہ کروں گا کہ جناب یوسف کو جب لے جانے لگے بھائی لوگ تو ان کا انداز یہ ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں، یعنی پرمیشن مانگنے کا انداز ہی اس طرح سے ہے، یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، پہلے ہی سے کائنڈ آف نیگیٹو طریقے سے، تاکہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ جائے اور کھیلے کودے کھائے پیے اس طرح کی باتیں۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، کہیں اس کو بھیڑیا کھا نہ لے، کہیں اس پر بھیڑیے کا اٹیک نہ ہو جائے۔ تو ظاہری سی تفسیر اور اس کے ظاہر سے معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب ایک خوف اور ڈر کا اظہار کر رہے ہیں۔ بعض تفسیروں میں بیان کیا گیا کہ اصل میں یہی نہیں، حضرت یعقوب یہ انڈیکیشن، اشارہ دے رہے تھے کہ یہ جو بھیڑیا ہے نا تمہارا نفس، یہ جو الذئب ہے، یہ بھیڑیا ہے، وہ ضروری نہیں کہ کوئی جانور بھیڑیا ہو، مجھے تمہارے بھیڑیوں جیسے نفس سے ڈر ہے کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ انسان اس حالت میں اس وحشی جانور جیسا ہوتا ہے۔ تو انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو ہوتا ہے جانور جیسا، مگر اس کا نتیجہ یہ کہ جانور سے بدتر اس لیے ہے کہ وہ اپنی فطرت سے بہت دور ہو چکا ہے، اور جب بلند ہونے لگتا ہے، برتر ہونے لگتا ہے، انسان اتنا اونچا ہو سکتا ہے، اونچائی کی اس بلندی پہ جا سکتا ہے کہ جہاں فرشتوں سے آگے مقام، صرف یہاں ائمہ اور انبیاء کی بات نہیں کروں گا میں، بلکہ اتنی بلندی پہ بھی کوئی جا سکتا ہے جس کے لیے امام وقت کہتا ہے کہ میں قربان، میرے ماں باپ تم پر قربان، جس کی خدمت کے لیے ہزاروں ملائکہ آئیں، انسان بلند ہو کر اطاعت امام کے ذریعے سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے یا تنزل کر کے پستی کی جانب جانے کی جو قابلیت ہے، یہ دونوں دوہری قابلیتیں صرف انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس درمیان سب سے جو چیلنجنگ فیکٹر بھی ہے، اسی طریقے سے آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، وہ ہے امتحان۔ زندگی ایک امتحان ہے۔ اس موضوع پر گفتگو تو صرف 10 دن نہیں، بلکہ جیسے رمضان جیسا پورا مہینہ بھی صرف قرآن کی روشنی میں نہیں، میں اشارہ کر کے آج کی مناسبت تک جناب زینب اور کربلا کے اسیروں کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ امتحان جو ہے،
امتحان زندگی کا لازمہ ہے۔ اچھا، جب ہم امتحان کی بات کرتے ہیں، میری اور آپ کی آج کی یہ جو ماڈرن ٹائمز کی لائف ہے اس سے تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں امتحان اور ٹیسٹ ہوتا ہے ترقی کی راہ میں، تو اکثر ہمارا ذہن چلا جاتا ہے کہ جیسے فرض کریے کہ فائنینشیل کرائسس ہیں زندگی میں، بیماری آ گئی ہے، دشمنیاں ہو رہی ہیں، قطع رحمی ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں۔ یہی نہیں ہے، امتحان اس سے بڑھ کر بھی ہے۔ آسائشوں میں، آرام میں یہ امتحان ہوتا ہے کہ انسان کو حلال کم ملتا ہے، کبھی بعض اوقات حلال کے راستے تھوڑا سا بند ہو جاتے ہیں، حرام فراوان آسانی سے ملنے لگتا ہے۔ یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کھانے کی چیز، پہننے کی چیز، انسانی تعلقات، دوستیاں، مرد عورت کے رشتے، کوئی بھی کیفیت ہو۔ بعض اوقات زندگی میں حلال راستے محدود ہو جاتے ہیں، خداوند عالم امتحان لیتا ہے، جائز راستے کم ہوتے ہیں اور ناجائز راستوں کی فراوانی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ بھی زندگی کا کائنڈ آف ڈیڈ اینڈ ہے۔ بعض اوقات زندگیوں میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو بند گلی کا سامنا ہوتا ہے۔ اچھا، پوری بات سنیں، غلط فہمی نہ ہو۔ مومن کی زندگی میں کبھی مکمل بند گلی ہو ہی نہیں سکتی، ڈیڈ اینڈ جو مومن کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جناب موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ویپنز، کوئی ہتھیار، کوئی ساز و سامان، کوئی امکانات کوئی بہت زیادہ نہیں تھے، اور پیچھے فرعون اس زمانے کا سپر پاور، سپریم پاور، اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہلانے والا، پورے بڑے لشکر کے ساتھ، تخت و تاج اور پورے جاہ و حشم اور اسلحوں اور ویپنز کے ساتھ وہ پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ آگے بالکل دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ وقال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ لمدرکون سادے الفاظ میں اپنے بھائی، جوان بھائی بہنوں کے لیے سادے الفاظ میں ترجمہ کروں، ہم بالکل کیچ ہونے والے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو بی کیچڈ، ہم کو پکڑے ہی جانے والے ہیں۔ لمدرکون یعنی وہ آ کر ہم تک پہنچنے ہی والے ہیں۔ آگے دریا ہے، اب اس سے کوئی بند گلی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ڈیڈ اینڈ، پیچھے بھی موت، سامنے بھی موت۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، کلا ان معی ربی سیہدین۔ عزیزو ہمیشہ اس جملے کو یاد رکھو، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ راستہ نکال دے گا۔ ہمیشہ زندگیوں میں، اچھا یہ صرف مصیبت میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی، بیمار کے لیے خدا نہ خاصا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تب بھی، اس سے بڑھ کر معنوی راہوں میں اب بچیں کیسے، اب اخلاق کیسے بچائیں، اب بچوں کی تربیت کیسی ہو، اب تو چاروں طرف گمراہی اور گمراہی نظر آ رہی ہے، اب تو فسق و فجور ہی ہے، اب ہم کہاں بچنے والے گا؟ نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ان ربی سیہدین، ان معی ربی، بس یہ معیہ کو یاد رکھیں۔ یہ پورے کربلا میں امام حسین کے ساتھ یہ معیہ، میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ معیت ہے نا، میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ آواز پروردگار آئی، اے موسیٰ فاضرب بعصاک البحر، اپنے عصا سے دریا، اپنے عصا کو دریا پہ مارو، اور پھر ہم نے، قرآن کہتا ہے ہم نے 12 راستے نکال دیے، ایک راستہ کافی تھا۔ نبی موسیٰ کی سرپرستی تھی تو قوم بھی بڑی لاڈلی بن گئی، 12 قبیلے ہیں تو 12 راستے نکالو۔ اچھا کیا پتہ وہ ڈوب نہ رہے ہوں، ہمیں دکھائی تو دے۔ دیکھیں، اگر امام، نبی، خدا کی حجت ہمیں سرپرستی میں لے لینا تو یقیناً نجات تک پہنچا کر رہے گی۔ ہم تھوڑی سی اتنی محنت کم از کم کریں کہ امام کہیں کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، امام اپنی سرپرستی میں لے لے تو ہمارے سامنے نہ دنیا کی ترقی میں رکاوٹیں ہیں، اور دنیا کی ترقی تو پھر بھی کم ہے، دنیا کے رزق تو پھر بھی معمولی ہے، مگر جو رزق معنوی ہے، جو الہی رزق ہے، جو روحانی رزق ہے، جو ایمان کا رزق ہے، جو معرفت کا رزق ہے، اس میں بھی کبھی بند دروازہ نہیں ہوتا۔
چنانچہ جناب موسیٰ لے کر اپنے ساتھیوں کو نجات دلا جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات اکثر علماء ذاکرین نے بہت قدیم زمانے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے وہ سب کے سب بہت پاک، مقدس، متقی، پرہیزگار، مومن نہیں تھے۔ بعد میں انہی لوگوں نے جا کے اذیتیں پہنچائی ہیں۔ ایک ہی دریا ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی ٹائم ہے۔ حضرت موسیٰ نے دریا میں عصا مار کے راستہ بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ ان کے ساتھیوں کو حضرت موسیٰ لے کے چلتے۔ توجہ کریں، وہ خود جاتے تو ڈوب جاتے، حضرت موسیٰ لے کے چلتے ہیں۔ بہت فرق ہے خود جانے میں اور معصوم کے لے جانے میں۔ حضرت موسیٰ لے کے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرعون آیا، کہا گیا ہے، اب یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، قہقہا لگانا میرے خیال سے یہ روایت میں ہے کہ فرعون آ کے قہقہا لگا کے ہنسا۔ اردو زبان میں کہتے ہیں نا، کوئی چیخ کر ہنسے۔ اے موسیٰ، راستہ بنانا تمہارا کام ہے، فائدہ اٹھا لینا ہمارا کام ہے۔ تم جس راستے سے جا رہے ہو ہم بھی چلتے ہیں۔ چنانچہ جب فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ چلنے لگا تو اردو زبان میں ایک جملہ استعمال کیا گیا ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، بات سے بات یہاں تک پہنچی ہے، فرعون کے ڈوبنے کی خوشی میں پانی گلے ملنے لگا۔ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ سوال یہ کہ راستہ وہی، موقع وہی، جگہ وہی، جناب موسیٰ کے ساتھی تو بچ کر نکل جاتے ہیں اور اسی جگہ پر فرعون ڈوب جاتا ہے۔ کیوں؟ بس ایک ہی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ ولایت کا فرق ہے، وہ رہبریت کا فرق ہے، وہ سرپرستی کا فرق ہے۔ ولایت و سرپرستی جناب موسیٰ کی جن کو تھی وہ نجات پا گئے، اور جن کو جناب موسیٰ نے اپنی ولایت و سرپرستی میں نہیں لیا تھا وہ ہلاک ہو گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ مومن کی زندگی میں تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ نہیں کہ کوئی تکلیف والی باتیں، پریشانی والی باتیں ہی ڈیڈ اینڈ ہو سکتی ہیں، نہیں۔ اخلاقی راہ میں، نیکیوں کی راہ میں آپ کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ڈیڈ اینڈ ہے، اب ہم کیسے اپنا دامن بچائیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ یاد رکھیں، جو بھی خدا کا تقوی اختیار کرے ہم اس کے لیے آؤٹ لیٹ، ایگزٹ، راستے فراہم کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی پہلے متقی بنے تب، نہیں، تقوی کے بھی درجے ہیں۔ ایمان کو مضبوط رکھیں، یہ خود اپنے تقوی کو سنبھال کر رکھیں، خوف خدا، یاد امام، بندہ ہونے کا احساس رکھیں، تو اخلاقی مشکلات میں حضرت یوسف کے واقعے میں ہے یہ، اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ایک طرح سے بند گلی نظر آتی ہے، ڈیڈ اینڈ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں کنویں میں گرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بازار میں بیچے جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام بغیر کسی زحمت کے فورسفل امپوز کیا جائے اور بھاگنے کا راستہ نہ ہو۔ دیکھیں، ہر فرار برا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بھی آیت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، فرار کرو اپنے پروردگار کی طرف۔ دنیا کی، شیطان کی کوششوں، سازشوں، ہوا و ہوس سے بھاگ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ سب سے بڑی معراج ہے۔ حسین کی بارگاہ میں پہنچنا فرار کرتے ہوئے۔ چنانچہ جناب یوسف جو ہے کنویں میں ڈالے گئے، بازار میں بیچے گئے اور بڑے سستے دام بیچے گئے، گھر میں لائے گئے۔ ان تمام باتوں کے بعد جو شاید جناب یوسف کی پوری سٹوری میں مجھے بہت دردناک جو منظر حضرت یوسف کا نظر آتا ہے وہ ہے جب حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی گئی۔ دیکھیں، یہ داستانیں، یہ سٹوریز ٹائم پاس کے لیے نہیں ہیں۔ آج کوئی بھی ہمارا جوان، بچہ، بچی، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص ایسا اس کی زندگی میں آ سکتا ہے، کوئی بھی حرام، کھانے پینے کا ہو، تعلقات کا ہو، پیسہ حاصل کرنے کا ہو۔ دنیا کے اندر بعض اوقات شراب کے کاروبار میں بڑی کامیابی مل رہی ہے بظاہر، اور اگر آپ وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں حلال حرام کا، تو تھوڑا سا آپ کی جو گروتھ ہے وہ کم ہو رہی ہے، یا کبھی جابلیس ہونا پڑ سکتا ہے مثال کے طور پر۔ گھبراؤ نہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ جناب یوسف کے لیے پریشانی یہ تھی کہ جس کے گھر میں تھے اس نے گناہ کی دعوت دی۔ ہے تلک، پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا، وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جناب یوسف بھاگے یہاں تک کہ فَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں جناب یوسف آگے جا رہے ہیں اور وہ خاتون پیچھے، دروازے پہ پہنچے۔ جیسے دروازے پہ پہنچے ہیں تو ایک دم سے دیکھا کہ جو مالک ہے، وہ جو شوہر ہے اس خاتون کا، جس کے گھر میں جناب یوسف کو رکھا گیا ہے، وہ کھڑا ہے۔ دیکھتے ہی ایک دم سے اس خاتون نے جناب یوسف پر تہمت لگا دی کہ بتاؤ ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، جو تمہارے
گھر والوں کے ساتھ، تمہاری ناموس کے ساتھ بدنیتی کا ارادہ کرے، اس کی جزا کیا ہونی چاہیے؟ جیل میں نہ ڈالا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ حضرت یوسف سے اس نے پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت یوسف کتنے شریف، کتنے عظیم ہیں. جناب یوسف نے کہا ہیا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے گناہ کی برائی کی دعوت دی. اب کیا کریں؟ ایسے میں کہا گیا ہے کہ فشہد شاہد من اہلہ، ایک چھوٹا سا شاید بچہ تھا، گواہ، اس نے گواہی دی کہ دیکھو اگر ان کانت قمیصہ قد من دبر، اگر اس کا جو شرٹ تھا، الفاظ قرآن مجید کے ہیں کہ اگر وہ جو پیراہن یوسف کا ہے اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا قصور ہو سکتا ہے، پیچھے سے پھٹا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ نہ کہیں کہ آپ ممبر سے بیٹھ کر آج آپ ادھر ادھر کی بات نہیں، یہ بالکل عین قرآن مجید ہے. تو اس نے کہا کہ اگر جو پیراہن ہے وہ پشت سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قصوروار نہیں ہے. بات واضح ہو گئی، مگر سلسلہ آگے بڑھا، اور ظاہر ہے کہ سوسائٹی میں چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے، حالات کو قابو کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی کہ جناب یوسف بڑے شریف تھے اور اذیتیں پہنچائی جانے لگیں. میں جو عرض کر رہا تھا، جب دردناک موقع حضرت یوسف خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ربی السجن احب الی، پروردگار جیل، زندان، قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے جس بات کی طرف یہ بلا رہی ہے. کیونکہ اس کے بعد یہ چیزیں پھیلیں اور بھی عورتیں انوال ہوئیں، چیمی گوئیاں ہوئیں، بہت سی کیفیتیں نہیں، بہرحال وہ سب داستان اپنی جگہ پر. اور دیکھیں عام طور پر دنیا کا دستور ہے، لوگ آرام کی تلاش کرتے ہیں، پریشانی سے بچنے اور چھٹکارے کی دعا مانگتے ہیں، قید سے چھوٹنے کی دعا مانگی جاتی ہے، مگر قید کی دعا نہیں مانگی جاتی. وَمَن يَتَّقِ، یہ جو جناب یوسف کے لیے خداوند عالم راستہ فراہم کر رہا ہے، یہ جیل کی شکل میں ہے. بہرحال قید خانے میں قید میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد سلسلہ چلا یہاں تک کہ وقت گزرا. وہاں تعبیر خواب کی، 2 لوگوں نے خواب دیکھا. پھر تعبیر خواب کے بعد ان میں سے ایک جو بچ کے دربار تک گیا تھا، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا. اسی تعبیر خواب کے ذریعے سے حضرت یوسف جو ہے وہ دوبارہ دربار مصر کے قریب ہوئے. بلند ہوتے ہوتے جناب یوسف کو عزیز مصر بنا دیا گیا. تو نتیجہ کیا لینا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ٹھیک ہے، خداوند عالم راستے فراہم کر دیتا ہے. کہا گیا ہے کہ جب جناب یوسف ظاہری اعتبار سے اس شان و شوکت پہ پہنچ گئے تو ایک مقام پہ جبریل امین جناب یوسف کے ساتھ ہیں. ایک شخص کو دیکھا جو بالکل پھٹے لباس میں آوارہ بڑی پریشانی کے ساتھ گزر رہا ہے. تو جبریل نے پوچھا، یوسف جانتے ہو یہ کون ہے، پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ وہی شخص ہے جس کا جو چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت، جس نے آپ کے فیور میں گواہی دی تھی، یہ وہی شخص ہے. مختصر ہے کہ جناب یوسف نے اس کو جلدی سے بلایا، لباس فاخرہ، تحفے، تحائف، جواہرات سے نواز دیا، اس لیے کہ جناب یوسف کے حق میں اس نے گواہی دی تھی. جبریل مسکرائے. اب آپ پوچھیں گے فرشتے کیسے مسکراتے ہیں، میں کیا جانتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر روایت میں یہی کہا گیا کہ جناب جبریل مسکرائے. لیکن آپ لوگ فری ہو گئے نا تو بات جلدی، ورنہ بہت سنجیدہ ہو کے سیریس ہو کے سننے لگیں گے تو ہمیں بھی پریشانی ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد. جناب جبریل کی جو بھی کیفیت کی مسکراہٹ تھی دیکھ کر حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا معاملہ، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میں تعجب کر رہا ہوں، تمہاری بے گناہی کا ایک گواہ تھا، تمہاری بے گناہی کی ایک گواہی پر تم اتنا اسے نوازو کہ بہترین لباس فاخرہ دے دو، جواہرات دے دو، ہدیے تحفے تحائف دے دو. میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جو اللہ کی وحدانیت کا روز گواہی دینے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی اذان میں، اقامت میں، نماز میں اپنے طور پر عرض کروں، وہ جو صبح و شام اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو قیامت کے دن کیسے نوازے گا؟ ایک نبی خدا جب ایک گواہی پر اتنا نوازتا ہے، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، یہی سب سے بڑا خزانہ ہے، یہی رأس مالہ الرجاء وسلاحہ البکاء. ہمارا رأس مال کیا ہے؟ رأس مال کا مطلب ہوتا ہے کیپٹل، انویسٹمنٹ. ہمارا انویسٹمنٹ، ہمارا رأس مال، یہ سجدے میری، یہ تقریریں، یہ آپ کا آنا، یہ سب مقدس ہے، مگر یہ سب ہمارا سرمایہ نہیں ہے. سرمایہ تو اللہ کی رحمت اور اہل بیت کی شفاعت، حسین مظلوم کا دامن جو قیامت میں تھامیں گے، وہ ہمارا رأس مال ہے. تو اس کی رحمت کے ذریعے سے بس میں
بات کو تمام کر دوں، چھٹے امام فرماتے ہیں جناب یوسف اتنا بڑا امتحان کر کے دے کے گزرتے ہیں، اللہ ہر موقع پر لگتا ہے کہ بند راستہ ہے، بند راستہ ہے، بند راستہ ہے، مگر خداوند عالم راستے فراہم کر دیتا ہے۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو امتحان یوسف تھا، ایک امتحان یوسف نے رحم بہی امتن، اللہ نے پوری قوم پر رحمت کی، یعنی جناب یوسف اس اسٹرگل سے گزرے، 20 سال 25 سال 30 سال تک کچھ اوپر نیچے کہا گیا کہ اتنا سب عرصہ گزرا ہے، وہ پوری اسٹرگل اور پورے امتحان ہے جناب یوسف کا، اور اتنے عرصے میں کہا گیا کہ اللہ نے اس کے ذریعے ایک تو جناب یوسف کو پلنے بڑھنے، ترقی کرنے، آگے بڑھنے، خدا کی قربت کے لیے مواقع فراہم کیے، ان کی نبوت کا اعلان ہوا، ان کو عزیز مصر بنایا گیا، بھائی بھی آدمی بن گئے، بھائی بھی جو ہے جو بھٹکے ہوئے تھے وہ بھی راہ راست پر آ گئے۔ پھر اس کے بعد پوری قوم مصر کو نجات و رحمت ملی ایک یوسف کے امتحان سے، اور جس کی جتنی بڑی مصیبت ہے اللہ کی جانب سے اتنی ہی زیادہ رحمت بھی ملتی ہے۔ ما اعظم رضیتها فی الاسلام وفی جمیع السماوات والارض، ایک مصیبت یوسف پر قوم مصر کو نجات ملتی ہے، وہ جو اعظم مصائب ہے، جو تاریخ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت حسین ہے، اس کی رحمت کا کیا اثر ہوگا کہ قیامت تک تمام قوموں پر حسین سے دنیا کو رحمت ملتی رہے گی۔ خداوند عالم حسین کے ذریعے سے دنیا کی قوموں پر رحمت نازل کرتا رہے گا۔ وقت تمام ہے، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کل متصل کریں گے کہ جناب یوسف سے ان کے بابا نے پوچھا، بیٹا تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ نادانی کی، کچھ راز دل بیان کر کے کچھ خلوت کی بات کرنا چاہتے تھے۔ یوسف نے کہا بابا چھوڑیے، یہ سب چھوڑیے، یہ دیکھیے کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا۔ یہ دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، اور وہی دیکھنے کا انداز جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج اور کل بھی وہی عرض کیا جائے گا۔ یہ جناب زینب جو فرماتی ہیں کہ ہم نے جو دیکھا وہ خوبصورت دیکھا۔ اللہ اکبر، جناب زینب نے کیا دیکھا؟ تلِ زینبیہ پر مقتل سے 70 قدم دور کھڑے ہو کر بہن نے جو دیکھا وہ کسی نبی نے نہیں دیکھا تھا، سب نے سنا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ اور امام حسن اور مولا امیر المومنین نے بھی شہادت حسین کی خبر سنی تھی۔ زینب نے تلِ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر دیکھا اس کو۔ میں نے یہ ربط لگانے کے لیے کل کا جملہ دوبارہ دہرا دیا۔ اور آج کیا دیکھا؟ 11 محرم جب قافلے کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، سید سجاد کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ ناقے پر سنبھلتے نہیں تھے، تو آپ کے پیروں کو ناقے سے باندھ دیا گیا تھا۔ جیسے ہی اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کے قریب پہنچے، خود کو گرا دیا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ زینب آگے بڑی شانہ ہلایا، بیٹا یا بقیت الماضین یا بقیت اخی، یہ میں کیا عالم دیکھ رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی داغ مفارقت دے جاؤ۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے اور دلیل سے یہ بات ثابت ہے، امام کا جو قلب ہوتا ہے نا وہ عالم امکانی پہ بھاری ہوتا ہے۔ امام کے وجود سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ کل مصیبت حسین کا وزن ایسا تھا کل کہ قلب امام متاثر ہو کر تڑپ گیا تھا۔ جو قلب امام کو تسلی دے اسے زینب کہتے ہیں۔ زینب نے اپنے بھتیجے کو تسلی و دلاسا دیا، اور اس کے بعد بیان اس طرح سے کیا بھائی کے جنازے پر۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی کے بیان سن کر دشمن بھی اور اپنے پرائے سپاہی سب رونے لگے۔ کبھی مدینے کا رخ کیا، کبھی نجف اشرف کا رخ کیا، اور جب اپنے بھتیجے کو تسلی و دلاسا دے چکی بی بی تو کبھی سرانے کھڑی ہوتی، کبھی پائیں تھی۔ کبھی دائیں کبھی بائیں، گویا زینب کا عمل ایسے لگ رہا تھا جیسے کربلا کی تپتی ریت پر اپنے بھائی کے پامال بدن کے جنازے کا طواف کر رہی ہوں۔ پھر حسرت سے بہن نے بھائی کے جنازے کو دیکھا، لباس تن میں نہیں ہے، سر بدن سے جدا کر دیا گیا ہے، بدن کو پامال کر دیا گیا ہے، گویا تیروں کے ڈھیر پر رکا ہوا جنازہ ہے۔ یہ وہی زینب ہے جو گہوارے میں ہوتی تھی تو اپنے بھائی کے دیدار سے مطمئن ہوتی تھی، وہ بہن جو روز اول سے امام حسین کے ساتھ تھی۔ ایک مرتبہ حسرت سے بھائی کے جنازے کو دیکھا، انت اخی الحسین، اے میرے ماجا کہ تو ہی میرا بھائی حسین ہے۔
ہاتھوں کو پھیلا دیا، اللہم ربنا تقبل منا قلیل القربان، پروردگار ہم سے یہ قربانی کو قبول کر لے۔ ہر شہید کے جنازے پر حسین یہ ذکر کیا کرتے تھے، اور حسین کے جنازے پر پہنچی تو زینب نے کہا پروردگار یہ قربانی قبول کر لے۔ اسیروں کو سواریوں پر سوار کرایا جانے لگا۔ یقیناً وہ منظر بڑا عجیب تھا کہ جب بیمار کو تو پھوپھی نے سہارا دے دیا، لیکن جب زینب کو سواری پر سوار ہونے کا وقت آیا، یقیناً نشیب کی جانب دیکھ کر بیوی نے ندا دی ہوگی، بھیا عباس تمہاری شہزادی اتنا تنہا ہو گئی کہ کوئی سوار کرانے والا نہیں، فنظرت یمینا و شمالا، قافلے کو لے جایا گیا۔ بس آخری منظر یوں تو کربلا کے بعد کوفے سے شام تک جو دردناک مصیبت، سب سے زیادہ سخت مصیبت سید سجاد سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا الشام، لیکن ایک خصوصیت کوفہ کی ہے، بس اسی پر مجلس تمام ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے کوفہ کی؟ کوفہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زینب کا بھرے مجمع میں تماشائیوں کے درمیان آنا پہلا تجربہ تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور پھر یہ کوفہ بھی وہ کوفہ جہاں پر علی کی بیٹی قرآن کی معلمہ رہ چکی ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر چکی ہیں، خلافت امیر المومنین کے زمانے میں آپ کی خدمات ہیں، کوفے کی عورتیں جانتی بھی ہیں۔ کوفے کو سجایا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، آمادہ کیا جا رہا ہے۔ دروازہ کوفہ کے قریب جب قافلہ پہنچا تو روک دیا گیا، پورے کوفے کو سجایا گیا، اور اس کے بعد جب قافلے کو کوفے کی گلیوں سے گزارا جانے لگا تو یوں تو بیویوں نے سروں کو جھکایا ہوا تھا، تھکے ہوئے بچے تھے اور تماشائیوں کا مجمع تھا۔ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے بالوں سے چہروں کو چھپایا ہوا تھا، ایک زینب کے کانوں تک، بیویوں کے کانوں تک بلند آواز میں تکبیر کی آواز سنائی دیتی ہے، گویا اپنوں نے، پرایوں نے، ظالموں نے، سپاہیوں نے، تماشائیوں نے، سب نے مل کر بلند آواز میں کہا اللہ اکبر۔ آہستہ سے جو نگاہوں کو ہٹا کر دیکھا، بالوں کو ہٹا کر نگاہوں سے دیکھا زینب نے، تو کیا دیکھا کہ 14ویں کی چاند کی طرح درمیان میں حسین ابن علی کا سر ہے، ستاروں کی طرح اطراف چاروں طرف شہدائے کربلا کے سر ہے۔ شاید اس طرح سے یہ پہلی ملاقات تھی زینب کی اپنے بھائی کے سر سے۔ یہ سننا تھا ایک مرتبہ بی بی بیان کرتی ہے محمل سے، اے میرے ماں جائے حسین، یہ تمہیں سلام ہو ہمارا اے بھیا حسین۔ بیان کرتی ہے بھیا ذرا یہ ہمارا حال تو دیکھو، اپنے بیمار کی خبر تو لو بھیا، اپنی بیٹی سکینہ کی خبر تو لو۔ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرماتی ہے بھیا میرے نانا کو میرا سلام سنا دینا، ماں فاطمہ کو میرا سلام سنا دینا، بھیا حسین بھائی حسن مجتبیٰ کو میرا سلام سنا دینا۔ پھر ایک مرتبہ اپنے بابا کو یاد کر کے فرماتی ہے بھیا حسین بابا علی مرتضیٰ کو میرا سلام سنا کر کہہ دینا، بابا جس 6 سالہ زینب کو رات کی تاریکی میں ماں کے جنازے کے ساتھ چلنے نہیں دیا تھا، اب وہی زینب بازاروں میں لے جائی جا رہی ہے، بے چادر درباروں سے گزاری جا رہی ہے۔ ماتم حسین یا 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 حسین اے وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ